وہ بھی مرن ویلے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کلمے کی بخشش مشکوک ہو گئی ہے کلمے کی بخشش مشکوک ہو گئی، مرزائی بھی وہی کہہ رہا ہے، مسلمان بھی وہی کہہ رہا ہے۔ سنو، دنیا میں کلمے کی بخشش نہیں ہے، بخشش صرف میرے نبی پاک سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوگی، جو کر سکتا ہے تو کر لے۔ یہ کلمہ کہانی نہیں، یہ نماز کہانی نہیں، یہ روزہ کہانی نہیں، یہ تو صرف میرے محبوب حبیب کی سرور کائنات کی غلامی ہے۔ بات سنو، کہو پیر جی نشانی کی ہے، کیا پیمانہ ہے میرے نبی پاک سے محبت کرنے کا؟ بات سنو، تم بندے بیٹھے میری عادت نہیں اس طرح، تمہیں مدینہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مدینہ پیارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مدینے جانے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جن جن کو مدینے سے پیار ہے وہ میرے آقا کے غلام ہیں۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جو مدینے جانا پسند نہیں کرتے۔ میں حرم پاک میں تھا تو کسی بندے نے پوچھا جناب کدو جانا ہے مدینے شریف؟ میں کہا جی کل جاواں گے اپنی سرکار کو۔ تو پیچھے کوئی اور بیٹھا تھا، اور دی سمجھے نا، اور کہندہ ہے بھائی صاحب ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں میں مسجد نبوی جا رہا ہوں۔ میں کہا میں تو مسجد نبوی نہیں جا رہا، میں تو حضور کے روضے تے جا رہا ہوں، تسی مسجد والے تسی ہو تو میں روضے آ۔ میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا مدینے جانا یا شرک بدعت جو بھی، تو دس مکے میں ہے کیا؟ خانہ کعبے میں کیا ہے؟ جواب تو دے۔ خانہ کعبے میں کیا ہے؟ جواب دو۔ وہ نعت خان پڑھ رہا تھا نا، کعبہ جھک گیا، کعبے کو جھکنا چاہیے تھا۔ کعبہ کسی بھی نبی کی کسی امت کا قبلہ نہیں رہا، خود میرے نبی پاک کے باپ دادے کا قبلہ نہیں رہا، حضور کے باپ دادا نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ میرے نبی پاک 16 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ کعبہ واقعی مشکور ہے، کسی نبی نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، میرے آقا نے پڑھی۔ کعبے کو قبلہ بنا دیا، اسے عزتیں دی، تو جسے عزتیں دی کعبہ ساری عمر مدینے کے سامنے جھکا رہے گا، وہ شاعر سچ کہہ رہا ہے۔ کعبے کو عزتیں میرے رسول نے دی۔ کہانی بڑی لمبی ہے، بات ہی ہے کہ آپ بند کمرے میں دعا کرتے ہیں، حاجی صاحب بند کمرے میں بھائی بیٹھا ہے، دعاواں ہوئی تکڑی ہوں گی، وکھریاں کیتی ہوں، اکیلے بیٹھ کے کرے۔ آپ کی دعا کمرے سے باہر نہیں گئی، آواز نہیں نہ گئی، پروفیسر بیٹھے ہیں، آواز کمرے سے باہر ہے، وہ داتا کے حضور میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ شاہ بغداد کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ مدینہ منورہ کیسے پہنچ گئی؟ کبھی غور کیا یہ دعائیں کیسے پہنچ جاتی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے امتی عام مومن کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال کی وسعت دی جائے، یہ زمین 400 سال نہیں ہے۔ میرے نبی کریم کی قبر کی حقیقت اس پورے غلام کی قبر اس پوری زمین کو گھیرے ہوئی ہے، میرے سرور کائنات کے روضہ اعظم کا حال کیا ہوگا؟ پوری زمین میرے سرکار کے روضہ اطہر کے نیچے ہے، مرید کے بیٹھنے والوں تم آپ ہی روضہ اطہر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو۔ ساری زمین یہ کرۂ ارض میرے سرکار کے نور کے نیچے ہے، نور کے دریا چاہتا ہے۔ تم جب یہاں سے پکارو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے ہو، تم آہستہ سے دعا مانگو، تمہارے اندر سے روحانیت نکلے گی، جو روحانیت نکلے گی وہ اس روحانیت کا حصہ بنے گی جو میرے نبی پاک کے حوالے سے اس دنیا کو جس نے دریاؤں نے لپیٹا ہوا ہے، تو آپ اس روحانیت کا حصہ بنیں گے، 1 منٹ میں دعا قبول ہو جائے گی۔ کی تو بند کمرے میں تھی، بیوی کو نہیں پتہ لگا کیا دعا کر رہا ہے، بھائی کو نہیں پتہ لگا پتہ کر رہا ہے، دادا گنج بخش کو کیسے پتہ چل گیا دعا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ مسئلے حل کرو۔
یہ انسان کی روحانیت ہے۔ اگر میرے نبی پاک کے غلام کی قبر پوری زمین پہ چھا سکتی ہے، میرے داتا کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟ یاد آتا گئی، آواز کمرے میں رہ گئی، کام لاہور سے ہو گیا، دادا کی بارگاہ سے ہو گیا، میرے آقا کو پکارا، تیری آواز مدینے نہیں گئی، تیری آواز اس تیری جو اندر سے جو لہریں نکل رہی تھی روحانی، وہ اس نورانیت کا حصہ بنی جو نور اس کائنات کے گرد میرے آقا کا پھیلا ہوا ہے۔ اس نور سے جب رابطہ ہوتا گیا دعائیں قبول ہوتی۔ یہ نور کیسے پائیں گے؟ پیر جی نسخہ دسو۔ یہ درود پاک کی وہ نسخہ ہے، جب تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہے گا، جب تو آل محمد سے پیار کرے گا، میرا نبی تم سے پیار کرے گا، بس سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہر شجرہ، ہاں میں نقشبندی ہوں، چشتی، قادری، ہر شجرہ میرے نبی پاک کی آل تک جاتا ہے۔ لوگ بھول گئے دعا 90 کلومیٹر سے آگے پر آگے خلا ہے، مگر حاجی صاحب مدینے کے راستے میں کوئی خلا نہیں ہے، لاہور کے راستے میں، بغداد کے راستے میں کوئی خلا نہیں ہے۔ تو یہاں سے آواز دے، تیری آواز کی لہریں مدینے پہنچیں گی، سائنس والے کہتے ہیں۔ کوئی خلا نہیں، خالی جگہ نہیں ہے، یہ زمین ہے، اس زمین پر تو دعا کرے گا، یہ میرے آقا میرے سرکار تک پہنچے گی، تو درود پڑھے گا میرے سرکار۔ درود افضل ترین چیز ہے، یہ سارے کام ہی درود نال بن سکتے۔ درود افضل ترین چیز ہے۔ میرے آقا کی آل پہ درود پڑھے بغیر نماز، اور مولوی کہتا مدینے کی لینڈ چلے، مسجد نبی کی بات کر، حضور کے روضے کی بات چھوڑ، میں کہتا تو کعبے کی بات کر، کعبے میں ہے کیا؟ کعبے میں 2 پتھر ہیں، 2 یہی ہے نا، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے۔ بڑا میرے نہ روڑا پایا کہ مولوی میں جب کہنا پیر جاڑی ہے، اصلی نہیں ہے، بڑا رولا پیا۔ میرے نبی پاک کی حدیث مبارک ہے کہ آدم کا قد خلق الآدم علی صورتی وطولہ 6 خصال، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور باب آدم کا قد 90 فٹ سے۔ باب ابراہیم کا 60 فٹ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ 60 فٹ کے بندے کو 15 فٹ کا پیر چاہیے، جو کعبے میں لگا ہوا ہے 12 انچ کا پیر ہے۔ بات سنو، بڑی مشکلیں ہیں، بڑے غصے چڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں مولوی مجھے، گالیاں کیوں دیتے؟ دلیل سے جواب دو۔ خود نبی پاک کی حدیث کہہ رہی ہے کہ بابا 60-90 فٹ کا ہے، تو بابا ابراہیم 16ویں پوچھتا ہے 60 فٹ کا تو ہوگا، 50 فٹ کا تو ہوگا۔ اگے نوری صاحب پوچھیں کہتے ہیں بابے نے کھلاؤ کے کعبہ چاڑے میں کہ لیٹ کی چاڑے ہونا، کھلاؤ کے تو نہیں چاڑ سکتا، نہیں تو 90 فٹ ہوگا۔ بابے لیٹ کے ہی کعبہ چاڑے ہونا، کھڑے ہو کے نہیں چاڑ سکتا، 90 فٹ کا کعبہ کیوں چڑھتا؟ کچھ نہ پوچھو، دعائیں جائیں گی تو مدینے جائیں گی، دعائیں جائیں گی میرے آقا کی آل بیت تک جائیں گی۔ جب درود پڑھو یہ خیال ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تیری رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیری رحمت نازل ہو۔ جب میرے حضور پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، میرے حضور کے نور نے پوری دنیا پہ گھیرا ہے، تم درود پر تو پوری دنیا پر خدا کی رحمت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دریاؤں پر، 6 سمندروں پر اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے جب تو درود پڑھتا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم، باپ بھی بڑے خوش ہوئے، کہنے یہ درود بڑا ٹھیک ہے، میں کہ یہی تو تھوڑا علاج ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر
جو برکتیں نازل کی وہ میرے آقا کی آل پر وہ برکتیں نازل فرما۔ میرے نبی پاک آل ابراہیم بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل یہودی ہیں، بنی اسرائیل عیسائی ہیں۔ خدا کا رسول کسی عیسائی کو سلام نہیں بھیج سکتا، خدا کا رسول کسی یہودی پر درود نہیں بھیج سکتا، نہ یہودی پر درود جا سکتا ہے نہ عیسائی پر درود جا سکتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت موجود تھی، میرے آقا کے آباء و اجداد نے نیا دین بنایا۔ عرب میں یہودی بھی موجود تھے، عرب میں عیسائی بھی موجود تھے، میرے آقا کے باپ دادا جاتے یہودی ہو جاتے، باپ دادا جاتے عیسائی ہو جاتے، دونوں ان کے بابے کے دین تھے، مگر انہوں نے نیا راستہ نکالا۔ یہ نماز انہی کی شروع کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آل محمد آل ابراہیم سے مراد آل اسماعیل ہے۔ کیا ہے؟ کلیئر کر رہا ہوں، آل محمد سے مراد آل اسماعیل ہے۔ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر آل ابراہیم پر نازل کی، اسی طرح میرے آقا کے باپ پر، دادے پر، پردادے پر، لکڑ دادے پر، ابراہیم علیہ السلام تک جتنی نسل گئی اس پر تیری رحمتیں نازل ہو جائیں۔ دیکھو حاجی صاحب، میرے آقا کے مولا علی کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں، مگر خون لگ جائے کپڑوں کو تو مولا علی کا وضو ٹوٹ جائے گا، زیادہ خون لگ جائے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہ پڑھو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پہ پڑھو۔ آج میں گردان لگا نور والے کون تھے؟ اگر خون نکلے گا صدیق اکبر کا وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑوں کو لگے گا کپڑے پلیت ہو جائیں گے۔ میرے آقا کے باپ عبداللہ کا خون نکلے نہ کپڑے پلیت ہوتے ہیں نہ وضو کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے خون پاک سے میرے نبی پاک نے فرمایا پاک ظلموں سے پاک ریموں میں منتقل ہو رہا، نسل در نسل میرے آقا کے آباء و اجداد پاکیزہ اور ہمیشہ کے لیے پاکیزہ تھے۔ اللہ کی اس ولایت پر وہ کھڑے تھے۔ امریکہ والے نو گل سمجھاواں، اللہ بندہ اللہ کی بات مانے یہ اور بات ہے، اللہ بندے کی بات مانے یہ اور بات ہے۔ یہ ولی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت میں شک ہی نہیں، مگر یہ ولایت میرے آقا کے دامن سے نکلی، سرور کائنات کے قدموں سے نکلی، میرے اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے نکلی، تبھی ولی ہوئے۔ ولی جو ہے جو شریعت پر چلے۔ میرے نبی پاک کے باپ دادا وہ ولی ہیں جو شریعت پر چلے، انہوں نے شریعت بنائی، وہ شریعت گر ولی تھے۔ میرے حضور کے بعد آنے والے سارے شریعت کے تابع ولی ہیں۔ میرے باپ دادا آقا کے جو جیسے انہوں نے حج کیا قیامت تک دنیا سے حج کرتے رہے، جیسے انہوں نے نماز پڑھی ظاہر یہی ہے یہ قیامت تک ہی سے، جیسا انہوں نے روزہ رکھا قیامت تک دنیا روزہ رکھتی رہے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد ولایت کے اس درجہ پر تھے، اس درجہ پر تھے کہ ان کی نمازوں کو خدا نے قبول کیا، ان کے روزوں کو خدا نے قبول کیا، ان کے اعتکاف کو خدا نے قبول کیا، ان کی مناؤں کو خدا نے قبول کیا، ان کی عرفاتوں کو خدا نے قبول کیا۔ منائے قانون بندہ قبول کرے اللہ، اللہ قانون بنائے بندہ عمل کرے ولی ہو گیا۔ مگر کچھ شخص ایسے بھی تھے جنہوں نے قانون بنائے اور خدا نے قبول کیے، اس کا بعد بتاؤ ان بندوں کا درجہ کیا ہوگا میرے آقا کے آباء و اجداد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا۔ ہن آل ابراہیم سمجھ آئی؟ آل ابراہیم آل اسماعیل ہے۔ خدا کا رسول یہودیوں پہ درود نہیں بھیج سکتا، یہودیوں سے بندی نہیں تھی میرے آقا کی، عیسائیوں سے پھر بھی تھوڑی سی اسلام علیک تھی، تو یہ درود سرکار کے آباء و اجداد کے لیے مسئلہ طے ہو گیا۔ نہ نبی کی آل پہ درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی، نبی کے آباء و اجداد پہ بھی درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وٹ کھانا
آل کا نام سن لے وٹ مروڑ پہ جانے مولویوں نے بندہ کہتا ہے آل نے کوئی ایٹم بم چکے ہے ناس نبی کی آل میرے سرور کائنات کی آل یہ جنت کے سرداروں کی